औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.एच. खान साहब, सीनियर कानूनदान, जो कि आज अपनी सालगिरह मनाएंगे। ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं यकीनी तौर पे। इसके बाद अभी तक तो हमने सालगिरह नहीं मनाई, लेकिन खान साहब ने सालगिरह मना ली है और कल इंशाल्लाह सालगिरह मनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। खान साहब के लिए ढेरों दुआएं। खान साहब आपके लिए बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, जायचे कुंडलियाँ निकालते हैं। अब आप बताएंगे कि खान साहब का जायचा क्या है, उनकी कुंडली क्या है, क्योंकि 19 की डेट खान साहब बताते हैं। 19 मार्च जो जिसकी बर्थ होती है उसके लिए क्या है, उस पर भी बात करेंगे। ये ओवरऑल दुनिया का जो सिलसिला कार चल रहा है, दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, ईरान का मामला है, इसराइल का मामला है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मामला जिस तरह खान साहब पहले कह चुके हैं कि एटमी जंग की तरफ जा रहा है, अब दोबारा से एटमी जंग या एटम या वेपन्स या मिसाइल सिस्टम की बात होना शुरू हो गई है। आज अमेरिका ने भी एक ईरान का जो गैस फीड थी और जो एटमी उनके मामला थे, जो पावर जनरेट कर रहे थे बिजली के हवाले से, वहाँ भी कुछ उसको नुकसान पहुँचा है। ख़तरा यह है कि ताबकारी के असरात हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या ये ख़तरनाक टाइम शुरू हो गया है? और ये ख़तरनाक टाइम 19 से ही शुरू हो रहा है। 19 को खान साहब की बर्थ थी, क्या वजह थी ये इसी दिन? खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखें, ये 19 का जो डिजिट होता है ना, ठीक है, मेरी पैदाइश है इत्तेफाक से इसमें, ये सूरज का डिजिट है। 1 और 2 10 बनता है, और 0 को निकाल दो तो 1 इस सूरज का है। और दूसरी बात, सूरज आपको पता है वो स्टार है, इसके इर्द गिर्द सारे सितारे घूमते हैं। और 2026 का डिजिट भी देखें तो 10 है, 0 निकालें तो 1 है। जंग भी अगर देखें तो 28 तारीख को शुरू हुई, 28 फरवरी को 2 और 8 10, 0 निकालें 1। खैर, कहने का मतलब ये है कि मैंने एक पेशन गोई और की थी जो मुझे याद है, रेगुलर तो मैं कर ही रहा हूँ हर दिन के हवाले से। एक बात मैंने ये की थी कि 19 को भी हम 16, 17, 18, 19, 20, 21 घुमसान की लड़ाई। 16 को 1 और 7 मुनाफकत का कहा था, और पाकिस्तान ने बड़ा ठोका था 16 तारीख को फितनतुल ख्वारिज को। 17 1 और 7 8 बनता है, और शनि का भी है और उस दिन मंगल था। 18 का मैंने बताया था कि वो बुध है, वो 9 नंबर बनता है, लड़ाई बनती है। 19 वो सूरज का है, इसमें मैंने घुमसान कहा है। इसमें ईरान ने भी बड़ा भड़काया है इसराइल को, और अमेरिका और इसराइल ने भी अपनी बम्बार्डमेंट की। अभी जो 20 तारीख है, इधर जो है मरकरी सीधी होगी। अभी मरकरी का सीधा होना जो है वो ये है कि पैसे की जो है ताकत की बात होगी, कि पैसा जो है डॉलर ताकत में आएगा या युआन आएगा। तो 20 तारीख को मशरिक में युआन जो है मजबूत होना शुरू होगा। इसका असर 21 तक फैसले हो जाएंगे, ये अंदर खाते कर लेंगे चाहे शो ना भी हो। लेकिन बड़े कंट्री तो क्या ही देंगे, चाइना बड़ा है तो रशिया है और ईरान है, तो क्या ही देंगे, हम युआन पे काम करेंगे, बाकी छोटे कंट्री भी आस्ते आस्ते शामिल हो जाएंगे। अब जो है इज़राइल, आपको पता है वो यहूदी हैं, तो वो अब पाकिस्तान ने तो अपनी जो सर्जिकल स्ट्राइक रोकी है महदूद मुद्दत के लिए। मुद्दत भी नहीं, उसमें दिन बता दिए गए हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हम अफ़गानिस्तान पे भी हमला नहीं करेंगे क्योंकि ईद है। लेकिन आप ज़्यादातर ये देखें कि जो इसराइली हैं वो रमज़ान पे ही ज़्यादा हमला करते हैं, ईद पे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइली जो है वो इन दिनों पे ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेगा इसराइल। तो लेकिन ईरान जो है वो भी उसका जवाब देगा, बेहतर वो नहीं हटेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ये सारा जो सिलसिला है, मैंने बारहा कहा है कि जो ट्रम्प साहब हैं ये बैक कर जाए, अभी भी टाइम है। जो मैंने डेटें कल के प्रोग्राम में भी आपको अनाउंस की थी, 19, 21, 25, 27, 28, 1, 2 इसमें बैक कर जाए। अगर ये बैक नहीं करेंगे तो 26 मार्च को
وہ تو ایسٹ سے مریخ سیارہ رائز ہو رہا ہے، تو وہ تو یہ پورا ایشیا جو ہے یہ تو ایک صف پہ آ جائے گا، اور اسرائیل بھی پرابلم میں چلا گیا ہے اور امریکہ بھی پرابلم میں چلے گئے ہیں، اور کیونکہ جتنا نقصان امریکہ کو اس سال ہوا ہے جو صدیوں سے نہیں ہوا، جتنا امریکہ نے اپنے آپ کو بنایا ہے اتنا ہی اس سال انہوں نے نقصان کر لیا ہے۔ سب سے بڑا جو سیٹ بیک جو ہے وہ ڈالر کا ہو گیا امریکہ کو، اور کیونکہ جب ایران نے تو صاف کہہ دیا جہاں جہاں سے بھی امریکن جہاں کا تیل جو کمپنیاں ہیں میں اس کو ٹارگٹ کروں گا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اللہ خیر کرے ایٹم بم نہ مار دے کہیں امریکہ یا اسرائیل، کیونکہ وہ ایٹم بم مار کے یہ کہہ دے جی کہ میں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، کیونکہ مجھے صرف ایک آخری یہ چیز دکھائی دے رہی، کیونکہ امریکہ نے پہلے بھی ہیروشیما جاپان پہ مارا ایٹم بم، اور لیکن یہاں پہ ایران کو مارنا ایٹم بم یہ ایسا ہے کہ شہد کے چھتے کو ہاتھ ڈال دینا، یہ ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ امریکہ غلطی کرے گا یا اسرائیل، یہ اس کا نقصان ہوگا خطے میں بھی، اور آبکاری تابکاری جو بھی ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن چانس بنتا ہے 2 اپریل تک ایٹم بم کا، معاف کریں 2 اپریل تک چانس بنتا ہے، اور اپریل تو ویسے ہی مریخ کا ایریس کا ہے، اور جس میں مریخ سیارہ ہے اس کا، اور لیکن 2 اپریل کو جب ایکیوریس سے مریخ نکل جائے گا پائسز میں آ جائے گا، تو لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ہار بھی ہے اس کی اس کی اسرائیل کی اور امریکہ کی، میں ہار دیکھ رہا ہوں، میں جیت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ خاصا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیلی ایکسپائر ہو رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، جان کی بازی ہار رہے ہیں، لیکن امریکہ تو وہاں بیٹھا بڑا دور۔ امریکہ کو ٹھیک ہے جنگ کا اثر تو ہو رہا ہے، ان کو مزائل یا چیزیں نکل رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ پہ اس طرح اٹیک تو نہیں ہو رہے، اور ایران نے کوشش کی تھی، ایک میزائل اس طرف گیا تھا لیکن میرا خیال نہیں پہنچ سکا۔ تو اب بھی سر کیا ایسا کوئی ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو کہ امریکہ کو ہٹ کر دیا جائے؟ دیکھیے امریکہ کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایران کو، کیونکہ وہ ہٹ ہو گیا ہے کرنسی سے، کیونکہ اس نے جو ایران نے جو کام کر دیا ہے نا، یہ بڑے بڑے ذہین لوگ بھی نہیں کر سکتے، جو یہ گیم کر گیا، بہت بڑا کاٹ کھیلا ہے، وہ تو ہٹ کر گیا، ریڑھ کی ہڈی توڑ گیا امریکہ کی۔ وہ جو ڈالر ہے جس کی پاور، جو لوگ تو کہتے ہیں نا کویتی دینار کو مردے پہ رکھ دو تو سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بھائی $100 کا جو نوٹ ہے نا امریکہ کا، وہ کسی کو رکھ دو تو بندہ بھی گر جاتا ہے، غدار بھی ہو جاتا ہے، میں نے تو غدار بھی دیکھا، نکل رہے ہیں غدار، کہاں سے نکل رہے ہیں، اس کے ڈالر میں اتنی پاور ہے، لیکن اس کے ڈالر کی امریکہ کی ڈالر میں جو ہے کمزوری آ گئی ہے، یہی بہت بڑا۔ میں نے کہا تھا کہ اب جو سپر پاور ہے نا، گو کہ لوگ سمجھتے ہیں چائنا کے پاس دولت بہت ہے، اگر مثال ہے امریکہ کے پاس 33 روپے ہے تو چائنا کے پاس 50 روپے ہے، رشیا کے پاس 10 روپے ہے، لیکن میں پھر بھی رشیا کی طرف مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوں کہ رشیا ہی سپر پاور اس خطے کا کہلائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب کیا اب ایٹمی جنگ تو نہیں چھیڑنے کا خدشہ؟ ابھی خطرہ ہے 2 تاریخ تک، 2 اپریل تک، ایٹمی جنگ نہیں، یہ آخری جنگ ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس کے بعد لڑائی نہیں ہے۔ میں نے 3rd ورلڈ وار اناؤنس ہی نہیں کی ہوئی، کیا کہا ہے، 3rd ورلڈ وار نہیں ہے ابھی، میں نے اناؤنس ہی نہیں کی ہے، یہی لڑائی آخری ہے، امریکہ واپس جائے گا، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ختم ہو گیا، یہ آخری لڑائی ہے۔ کیا ہے آخری لڑائی؟ اس میں نقصان کس کو ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ کو ہوا ہے، ایران کو ہوا ہے، اچھا کیونکہ ان کا ویپن زیادہ یوز ہوا ہے، اور لیکن ایران ایک قوم ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے اچھے انجینئرز ہیں، سب کچھ، وہ کھڑا ہو جائے گا، ٹائم لے گا، لیکن خطے میں ابھی اس کو نقصان تو ہوا ہے، بڑا نقصان تو ہوا ہے، اس جنگ کو فیس کیا ہے، پھر واپس بھی کیا ہے اور نام بنایا ہے، لیکن اللہ کو پیارے بھی ہوئے وہ کافی، لیکن اتنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں سپریم کمانڈر وغیرہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ ان کو ایک نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن وہ ایک قوم کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دیا، اپنی جانیں دے کے ڈیوائڈ نہیں ہونے دیا، یہ امریکہ اور اسرائیل کو نقصان ہے اس بات کا۔ اور جو فائنینشلی والے سے دیکھیں تو اس کو 10-15 سال لگ جائیں گے ایران کو کھڑے ہوتے ہوئے،
اور اس سے زیادہ نقصان تو اسرائیل کا ہو گیا، کیونکہ جو ان کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا، یہ چیز اس سے بڑا نقصان ہو گیا جو ٹرمپ ٹریپ ہو گئے نیتن یاہو کے ہاتھوں، وہ جو ان کا ایک ہیبت تھی، جو ایک جن تھے، وہ چودھری تھے، وہ چودراہٹ چلے گی۔ ہوگا کیا سر اینڈ پہ پیغام کیا؟ پیغام میرا اب یہ ہے کہ جو میں تو اب چودھری صاحب کو پیغام دوں گا، ٹرمپ صاحب کو واپس ہی ہو جائے، کیونکہ یہ ایران جو ہے نا، یہ جو آبنائے حرمز ہے، یہ ایک دلدل ہے، اس میں آنا کوئی نہیں جا رہا کنٹری، جو آئے گا وہ بیچ میں دھس جائے گا۔ تو چودھری صاحب اپنا ایک اعلان کرے ٹرمپ صاحب کا، میں جیت گیا ہوں، میں نے سب کچھ ختم کر دیا، میں جا رہا ہوں۔ لیکن سر ایران نہیں نہ ہونے گا لانا، وہ لڑائی لے گا اسرائیل سے، کیونکہ اسرائیل نے اپنی لڑائی میں ٹرمپ کو ڈال دیا نا، امریکہ کو۔ بالکل صحیح۔ وہ اب وہ ایران کا رہ جائے گا معاملہ اسرائیل کا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ عاطف مجید اور امیش خان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔